نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں۔ دوسری شرط بالغ ہو۔ نابالغ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نابالغ اولاد ہے، ان کے نام کوئی پراپرٹی ہے، ان کے جو ہے آپ نے کوئی چیز ان کو دے دی ہے اور ان کو اس چیز کا مالک بنا دیا ہے، تو نابالغ اولاد کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پراپرٹی کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، یہ اب مسئلہ آ گیا تو یہ بھی ساتھ کہہ دوں، جو پراپرٹی بندے نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے، ادھر سے پلاٹ خریدا ادھر بیچ دیا، ادھر سے خریدا ادھر بیچ دیا، ان کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی۔ یعنی انہوں نے بیچنے کے لیے کوئی پلاٹ خریدا ہے، رہائش کے لیے نہیں، نہ ہی اپنی اولاد کو دینے کے لیے، خریدا ہی اس نیت سے ہے کہ یہ میں آگے بیچ دوں گا، میں نے رکھنا نہیں ہے، اس پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ پڑ جائے گی، یعنی اس بندے کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اور جو آپ نے پلاٹ خریدا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ کل کوئی ان کا کام آ جائے گا، رہائش کر لیں گے، کوئی استعمال کر لیں گے، جو بھی معاملات استعمال کرنے کے لیے آپ نے اس پلاٹ کو خریدا ہے، اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو دوسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، یعنی جو بندہ پاگل ہے، جس کے اوپر جنون آ چکا ہے، اس بندے کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہے، جتنے بھی اس کے پاس جو ہے وہ پیسے موجود ہیں، ہے ہی پاگل، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، جو آزاد ہے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ پڑے گی، الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ اس طرح پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو، مال بقدر نصاب۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، نصاب کتنا بنتا ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ چاندی کا اعتبار کریں، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم جس بندے کے پاس موجود ہو، اس اعتبار سے رقم جو ہے وہ تقریباً 1,04,000 کم و بیش بنتی ہے۔ سونے کا اعتبار کریں، 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر مالیت موجود ہو، اس بندے کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہاں پر تھوڑا سا اور سمجھیے گا، 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 5 تولے سونا ہے، 1 تولے سونا ہے، آدھا تولے سونا ہے، جتنا بھی سونا ہے، سونا موجود ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس رقم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سونے کی ایک انگوٹھی ہے بندے کے پاس، اب اس انگوٹھی کی قیمت کا تعین کیا جائے وہ کتنے کی بنے گی؟ 20,000 کی بنتی ہے، 30 کی بنتی ہے، 50 کی بنتی ہے۔ 50 کی بنتی ہے تو اس بندے کے پاس اس کے علاوہ اتنے پیسے ہوں جو نصاب تک پہنچ سکتے ہوں، یعنی مثال کے طور پر 50,000 کی انگوٹھی بنی ہے، اب اس بندے کے پاس تقریباً 54,000 اس بندے کے پاس اور موجود ہے، تو اب ان دونوں کو ملا کر چونکہ چاندی کے نصاب کے برابر رقم بن رہی ہے، اب اس بندے کے اوپر بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ ضروری ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود ہے۔ اب آگے اور بھی شرطیں آ رہی ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے پورے طور پر وہ اس کا مالک اور وہ شے اس کے قبضے میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے غصب کر لی ہے، کسی نے چھین لی ہے، چوری ہو گئی ہے، یا اس کے پاس اتنی چیز موجود ہے لیکن اس کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے، تو پھر جب ملکیت میں نہیں ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ 6 شرطیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ہے 7ویں شرط۔ 7ویں شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ قرض۔ بندے کے پاس جو ہے رقم کافی موجود ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ قرضہ جتنا اس نے دینا ہے اس کو اپنے رقم سے منفی کرے، مائنس کرے، اب جتنے باقی پیسے بچتے ہیں دیکھے کہ یہ پیسے میرے نصاب کے برابر بنتے ہیں یا نہیں۔ اگر اس کی یہ رقم نصاب کے برابر بن گئی ہے تو اب اس بندے کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ شکر ہے، میں پھر ایک دفعہ شکر ادا کر رہا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، دوست احباب آئے ہیں، یہ مسئلے مسائل بتانے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، وگرنہ یہ مسئلے مسائل
عام محفلوں میں بیان کریں تو کہتے ہیں یہ کیا مولوی بیان کر رہا ہے، حالانکہ یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ چیزیں فرض ہیں، ہر بندے کے اوپر اس کا سیکھنا فرض ہے۔ تو یہ 7ویں شرط ہے کیا کہ نصاب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ قرض کی رقم جو ہے وہ الگ کر لی جائے، پھر دیکھا جائے کہ رقم باقی بچتی ہے، نصاب کے برابر بچتی ہے تو زکوٰۃ دینا اس بندے پر واجب ہوگا۔ 8ویں شرط ہے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اس کے پاس رقم موجود ہے وہ اس کی ضرورت سے ہٹ کر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، مثال کے طور پر 1,05,000 5,000 4,000 اس کے پاس موجود ہے، اب اس نے پورے مہینہ استعمال بھی کرنا ہے، اب استعمال کرے گا تو رقم کم پڑ جائے گی، جب کم پڑ جائے گی تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے اس کے وہ پیسے ضرورت سے ہٹ کر ہوں۔ ایک مہینے کے اندر ایک بندے کا اگر 30,000 40,000 خرچہ ہے تو وہ دیکھے، اپنا خرچہ الگ کر کے دیکھے اب میرے پاس کتنی رقم باقی بچی ہے، اب اگر وہ رقم نصاب کے برابر ہے تو اب اس کے بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر وہ نصاب کے برابر نہیں ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 9ویں شرط یہ ہے کہ مال جو ہے وہ نامی ہو، نامی کہتے ہیں بڑھنے والا ہو، جس طرح سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے، جس طرح کے جانور رکھے ہوتے ہیں، جو مال بڑھنے والا ہے اسی مال کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، جو مال بڑھنے والا نہیں اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ 10ویں شرط سال گزرنا، اس کے اوپر سال گزر گیا ہو، کس کے اوپر؟ جو مال اس کے پاس اپنی ضرورت سے ہٹ کر ہے، یا مال موجود ہے کام کے اندر لگایا ہوا ہے، وہ مال اس کے پاس، دکان کے اندر بندے نے 10 لاکھ کا مال ڈالا ہے تو وہ مال تجارت کا مال ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تجارت کا معاملہ کچھ اور ہے، ایک فارغ رقم گھر کے اندر رکھی ہے اس کا معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ تو بہرحال جس بندے کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود ہے، 10 لاکھ کا مال ڈالا ہے، سال ختم ہوا ہے، اب اس کے پاس وہ رقم بھی موجود ہے، اس کے ساتھ اور رقم بھی آ گئی ہے، یعنی اس نے کمائی کی ہے، تو اب جتنی رقم بنی ہے، سال پورا اس رقم کے اوپر گزر چکا ہے، پورا پیریڈ گزر چکا ہے، اب وہ پورا اندازہ لگائے میرے پاس جتنے رقم ہے، جتنے لاکھ اوپر بنیں گے، اور یہ بھی ملا کے جتنے لاکھ 10 کے اوپر جتنے لاکھ بنے ہیں، 12 لاکھ بنا ہے، 15 لاکھ بنا ہے، اب ہر لاکھ کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا، یعنی 1 لاکھ کے پیچھے 2,500 وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یوں ہی یہ 10 شرطیں ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ بتانے والی ہیں۔ سمجھیے گا، زکوٰۃ جو ہے دینے والا جو ہے، جس کو دی جا رہی ہے اور جو دے رہا ہے، دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ لینے کا اہل بھی ہو۔ یوں گلیوں کے اندر یا ہمارے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، اکثر ان میں فقیر ایسے ہوتے ہیں جو خود زکوٰۃ دینے کے اہل ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر، اپنے ہمسایوں میں، محلے داروں میں آپ دیکھیں کون بندہ ایسا ہے جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، ان کے اندر آپ کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ دشواری نہیں ہوگی، عزیزوں کے اندر بھی دشواری نہیں ہوتی تلاش کرنے میں، یوں ہی جو ہے وہ اہل محلہ کے اندر بھی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ لینے کا اہل ہو، اور زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ دے، زبان سے چاہے اگلے بندے کو یہ بھی کہہ دے کہ یہ لے لو، میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے، یہ لے لو میری طرف سے، آپ رکھ لیں، کسی بھی صورت کے اندر آپ دے سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آیا ہے، آپ نے کہا یہ لے لو پیسے، جب موقع ملے تو دے دینا، بعد میں دینے کے لیے آئے تو آپ اسے کہہ دو بھائی آپ استعمال کر لو، میں نے نہیں لینے۔ کسی بھی صورت کے اندر آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ تو بھائی زکوٰۃ جو ہے ان کے بارے میں یہ چند ضروری مسائل تھے، اس کے علاوہ بھی بے شمار مسائل ہیں۔